السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جواب دے نہ سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کی جواب ارشاد فرمائے۔ اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوال بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کی جوابات ارسال فرمائیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کی سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کی سیب سے حوران برآمد ہوگی لیکن اس میں ذرا بھر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جب یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو فرمایا، علی آپ ان سوالوں کی جواب لکھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جوابات میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی بیٹا۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے، وہ چیز جس کے صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کی معنی یہ ہے، حقا حقا مہلا مہلا، عدلا عدلا، صدقا صدقا، حق ہے، ٹہرو ٹہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوئی طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کی ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کی انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کی انڈے کی سی ہے جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہے لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہیں۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا،
پڑھ کر کہنے لگا خدائے واحد کی قسم یہ جوابات خاندان رسالت ہی سے مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا رسول خدا کے چچا زاد حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد قیصر روم نے حضرت علی کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: سلام علیکہ، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کی وارث ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجے اور خاص طور پر مجھے روح کی وضاحت فرمایا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرمایا کہ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا: اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ذی روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے، جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔